اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں پچھلی ویڈیو میں آپ سب جانتے ہیں کہ تعارف القرآن ایک طرح سے دیا گیا تھا جس میں قرآن کے مین نکات واضح کیے گئے تھے۔ اب ان نکات میں سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عذاب کا تقاضا کیا کرتے تھے، یعنی چند نکات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے جن میں عذاب کے تقاضے کی بات تھی، منہ مانگی نشانی کی بات تھی، یہ بات کرتے تھے کہ ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو آج ہم آغاز کریں گے سورہ نبا سے، جو کہ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت میں سب سے پہلے کفار مکہ کے اسی بات سے تمہید کو اٹھایا گیا کہ یہ جو لوگ عذاب کا تقاضا کرتے تھے اس بارے میں بات کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یعنی خطاب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا اور سوالیہ انداز میں کہا گیا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی وہی قیامت کے عذاب کی طرف اشارہ، یعنی کیا یہ لوگ قیامت کے عذاب کا بار بار سوال کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ان سے کہیے کلا، ہرگز نہیں۔ یہ مکی صورتوں میں بار بار آنے والا لفظ ہے کہ جب کسی بات پر زور دے کے ان سے کہا جاتا ہے تو کلا سے بات شروع کی جاتی ہے کہ ان کو ہرگز ایسے نہیں سوچنا چاہیے یا ان کو ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کلا سیعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب یہ جان لیں گے۔ پھر فرمایا کلا سیعلمون، یعنی کر لیں جو ان کا جی چاہے، ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی جب عذاب سامنے آئے گا تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر بات پر زور دینے کے لیے دوبارہ ایسا کہا کہ جب عذاب کو سامنے دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ یہ کس سخت دن کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ اس تمہید کے بعد اب آگے سورت کے بقیہ حصے میں دلائل کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے قدرت کے دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کائنات پر اللہ تعالیٰ غور کرواتے ہیں کہ دیکھو اور غور کرو، جب وہ رب یہ کائنات اس انداز سے بچا سکتا ہے تو کیا قیامت میں مردوں کو زندہ کرنے کا اور خود قیامت کو لانے پر قادر نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی سوالیہ انداز ہی رکھا گیا۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، کیا اس میں زمین میں ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑا، کیا تمہارا جوڑا جوڑا نہیں بنایا، کیا ہم نے تمہاری نیند کو راحت نہیں بنایا، رات کو لباس نہیں بنایا، دن کو معاش کا ذریعہ نہیں بنایا، کیا ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان نہیں بنائے اور اس آسمان میں سورج اور چاند نہیں رکھے، کیا ہم نے بادلوں سے لگاتار پانی نہیں برسایا، پھر اس پانی سے دانے اور نباتات نہیں اگائے، اور کیا ہم نے گھنے باغ نہیں بنائے۔ تو سن لو، سمجھ لو اے نادانو، اسی طرح ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا اس وقت جو حالات پیش آئیں گے اب ذرا ان کا بھی جائزہ لے لو۔ یعنی پوائنٹ نمبر 1 میں 17 آیات تک اللہ تعالیٰ نے کائنات کے دلائل دے کر ان لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ایک دن قیامت کو بھی لے کر آئے گا، اس میں جزا سزا کا قانون بھی ہوگا، اس میں سب کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ بھی کیا جائے گا۔ اب پوائنٹ نمبر 2 میں قیامت کے وقت کے حالات بیان کیے گئے، یعنی جب قیامت کا آغاز ہوگا اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ سب سے پہلے ہوگا اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ سب لوگ جو ہیں وہ مجرم جو ہیں وہ گروہوں اور فوجوں کی شکل میں آئیں گے۔ اس بات کی وضاحت حدیث میں ہمیں بہت خوبصورتی سے ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف، قیامت کے دن جو لوگ ہیں وہ 3 گروہوں میں آئیں گے، 3 گروہوں میں اکٹھا کیا جائیں گے۔ صنفاً مشاتن، سب سے پہلا گروہ جو ہے وہ چل کر آئے گا، وہ صنفاً رکبانن، دوسرا جو ہے وہ سوار ہو کر آئے گا، وہ صنفاً علی وجوہہم، اور تیسرا جو ہے وہ چہروں کے بل آئے گا۔
قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، سوال کیا گیا، وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، وہ لوگ کیسے اپنے چہروں کے بل چلیں گے؟ قال ان الذی امشاہم علی اقدامہم، بے شک جس رب نے ان کو قدموں پر چلایا، قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان کو ان کے چہروں کے بل چلائے۔ اما انہم یتقون بوجوہہم کل ہدب وشوکۃ، یاد رکھو وہ اس دن زمین کے ہر ٹیلے اور کانٹے سے اپنے چہرے کے بل ہی بچیں گے۔ یعنی اس قدر سخت حالات، آپ امیجن کریں کہ کوئی شخص اپنے چہرے کے بل جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے یا چل رہا ہے، اور راستے میں کانٹے آ رہے ہیں اور رکاوٹیں آ رہی ہیں، مختلف طرح کی ہرڈلز آ رہی ہیں، اور وہ ان کو اسی کے ساتھ عبور کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اچھا، اب اس کے بعد اس میں کہا گیا کہ پھر مزید کچھ حالات پر روشنی ڈالی گئی کہ اس وقت آسمان کھول دیے جائیں گے، اور وہ اس وقت دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور پہاڑ بھی کھول دیے جائیں گے، وہ سراب یعنی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی آج جو ہمیں جمے ہوئے سخت پہاڑ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ یہ قیامت کے وقت ان کا کیا حال ہوگا، یہ بالکل ریت کی طرح جو ہے وہ نظر آئیں گے، بالکل یہ اللہ تعالیٰ ان کو کھول دیں گے۔ قیامت کے حالات کے بعد پھر آخرت میں چونکہ دو مقامات ہیں، ایک جنت اور دوزخ۔ اگلا موضوع جو ہے وہ جہنم کن لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی اور اس میں کون کون سے عذاب ہوں گے، اس پر روشنی ڈالے گا۔ دوزخ کے حالات سب سے پہلے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، آیت نمبر 21۔ یعنی آپ دیکھیں 20 اس صورت میں ٹوٹل 40 آیات ہیں، اور 20 آیات پر میں نے ابھی تک بات کی، اور آپ دیکھیں جو میں نے بات کی تھی کہ ربط جو ہے قرآن میں وہ ٹوٹنے نہیں پاتا، کہ ان کے سوال سے بات شروع ہوتی ہے، سوال کے بعد کائنات کے دلائل جو ہیں 17 آیات تک دیے جاتے ہیں، اور 17 سے 20 تک جو ہے وہ قیامت کے وقت جو حالات پیش آئیں گے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی 20 آیات ہو گئی، اور قرآن کے ربط نے اپنا جو ہے سلسلے کو نہیں توڑا، قرآن کا ربط اسی طرح سے چل رہا۔ اب دوزخ کے حالات جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی انتظار میں ہے کہ لوگ اس میں کب داخل ہوں گے۔ سورہ کاف میں آتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی وتقول حل من مزید، اور وہ پوچھے گی کیا اور بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جہنم جو ہے کس طرح سے بھڑکائی جا رہی ہے اور کس طرح سے اس میں ڈالے جانے والوں کا انتظار کر رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگی، لوگ اس میں مدتوں رہیں گے، نہ ان لوگوں کو وہاں پر ٹھنڈک ملے گی اور نہ پینے کی کوئی چیز چکھیں گے سوائے کھولتے ہوئے پانی کے، اور لوگوں کے زخموں کی پیپ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ یعنی ان کی خوراک ایسی چیزیں ہوں گی، اور یہ ان کے لیے ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ ہوگا، یعنی نہ تو ان کے عمل سے کم عذاب ان کو ہوگا اور نہ ہی زیادہ۔ اور آگے جو ہے ان کے اعمال کی وجہ، یعنی ان کے عذاب کی کو وجہ کے ہلاک بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ کسی کو ماریں یا کسی کو ایسے ہی تھپڑ مار دیں، کسی کی طرف کوئی طنز کر دیں، کوئی چوٹ لگا دیں، اور آپ اگلے بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے یہ کس وجہ سے کیا ہے، تو وہ اگلا بندہ تو کہے گا نا کہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسے زیادتی کیوں کی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب دوزخ کے حالات، دوزخ میں مجرموں پر ہونے والی سزاؤں کو بیان کرتے ہیں تو آگے وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی، کس وجہ سے ان لوگوں نے یہ سب کیا اور کس وجہ سے ان پر یہ عذاب آئے۔ تو دوزخ کے حالات بیان کرنے کے بعد ان کے اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کون سے اعمال کیے جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آئیں گے۔ سب سے پہلے ان کی یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگ حساب کے دن کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور یہ ہماری آیات کو بری طرح جھٹلاتے تھے، اور یہ سب کرنے کے بعد ان کو یاد بھی نہ تھا کہ وہ کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر شے کو، ہر عمل کو ایک کتاب میں محفوظ کر رکھا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو کتاب میں محفوظ کر رکھا تھا، کس لیے؟ اسی حساب کتاب کے لیے۔ اب ان سے کہا جائے گا فَذُوقُوا، چکھو، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا ہرگز کچھ نہیں بڑھا سکیں گے، صرف عذاب کو ہی ہم تمہارے لیے بڑھا سکیں گے۔ جیسے وہی بات کسی کی جسارت پر، کسی غلطی پر اس کو سزا دی جائے اور کہا جائے کہ میرے لیے تو تیرے پاس صرف یہی ہے کہ تجھے سزا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے کہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز کو نہیں بڑھائیں گے۔
دوزخ کے عذاب کے بعد اب دوسرے مقام یعنی جنت والوں کا ذکر آئے گا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ اپنے دونوں مقامات کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتا ہے، کبھی جنت کا پہلے تو دوزخ کا بعد میں، تو کبھی دوزخ کا پہلے تو جنت کا بعد میں۔ اب پوائنٹ نمبر 4 میں جنت والوں کے جو انعامات دیے جائیں گے ان کا ذکر چلے گا۔ یہاں تک ہماری 30 آیات ہوگی۔ اب ہماری جو جنت والوں کی بات ہوگی آیت 31 سے چلے گی۔ سب سے پہلے تو وہ جنت والے جو جنت میں چلے جائیں گے وہ یہ ان کے لیے کامیابی ہوگی، ان کو یہ بات جو ہے اس چیز کا احساس دلایا جائے گا۔ اس لیے فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک جنت والوں کے لیے کامیابی ہے۔ پھر ان کے لیے اس میں گھنے باغ ہوں گے، انگوروں کے بھی باغ ہوں گے، ان کے لیے ہم عمر عورتیں ہوں گی، چھلکتے جام ہوں گے، اور ایک بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اس نعمتوں والی جنت میں نہ تو کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات سنیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب لوگ اس کے بارے میں فضول باتیں کرتے ہیں، اور پھر ان نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد فرمایا جائے گا کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تیرے اعمال کا بدلہ بھی ہے اور تیرے رب کی طرف سے بے حساب عطا بھی، یعنی دوزخ والوں کو تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ کم نہ زیادہ، لیکن جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا بھی ساتھ شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے بھی ان کو عطا کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ بھی ہے اور بے حساب عطا بھی۔ اب جس رب کی طرف سے یہ نعمتیں ملیں گی اس کی شان بیان کی جائے گی، اور مزید جو بھی حالات ہوں گے وہ بھی واضح کیے جائیں گے کہ وہ رب جو ہے وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، یعنی پوری کائنات کا، اور یہ لوگ اس سے بات خطاب کلام کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، وہ رحمان ہے۔ عام انسان تو درکنار فرشتے بھی نہ بات کر سکیں گے، اور اس دن مزید یہ حالات ہوں گے کہ روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور باقی دوسرے فرشتے بھی صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی کلام نہ کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے، اور دوسرے یہ کہ وہ بات کرنے والا بات بھی ٹھیک ٹھیک کرے۔ اس لیے اے تمام بنی آدم سن لو، جان لو کہ یہ یوم الحق ہے۔ اب جس کا بھی چاہے جی چاہے اپنے رب کے پاس یعنی جنت میں ٹھکانہ بنا لے، اور اس لیے اے کافرو تم لوگ تو خاص طور پر سن لو کہ بے شک ہم نے تم کو جس عذاب سے ڈرایا وہ قریب ہی ہے۔ اس دن ہر انسان دیکھ لے گا کہ اس نے اپنے ہاتھوں آگے کیا بھیجا، اور کافر جب اپنے یہ اعمال دیکھے گا تو کیا اٹھے گا، ہائے میری شامت، یہ میں نے کیا کیا، اب مجھے ان عذابوں کو بھگتنا ہوگا۔ اب وہ بے ساختہ کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی میں مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، مرتے ہی میرا کام تمام ہو جاتا۔ تو سورہ نبا کے اختتام کے بعد انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورہ نازعات کو شیئر کریں گے، سورہ نازعات کے اہم پوائنٹ پہ، اہم نکات پہ روشنی ڈالیں گے۔ اس لیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔